السلام علیکم تمام ویورس کو جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے بعد کے اثرات. پچھلے چند ماہ سے ایک یہ وبا ایک پینڈیمک ہے جو ہماری اس ماحول میں ہم محسوس کر رہے ہیں اور جس نے بالکل ساری دنیا کا نقشہ اکثر چینج کر دیا ہے. پوری دنیا ایک عجیب سی لاک ڈاؤن کی کیفیت میں آ گئی ہے اور آج سے اگر کہہ لیں صرف 6 مہینے پہلے تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. مطلب کہتے ہیں نا وائلڈسٹ ڈریم میں بھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا. اپنے خواب چیز ہے جس نے ہمیں تھوڑا سا نا خواب غفلت سے جگائے کہ ہمیں اٹھنا چاہیے اور ہمیں اپنے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی کورونا وائرس چل رہا ہے, پینڈیمک چل رہی ہے, تو اس کے بعد کے ساتھ میں جو ایک چیز مجھے بڑی واضح نظر آ رہی ہے وہ مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے. کیونکہ اس وقت کئی فیکٹریز ہیں جو بند ہو چکی ہیں, اکنامیز تباہ ہو گئی ہیں, اور اب جب یہ کھلے گا, جب بھی لاک ڈاؤن کرونا وائرس جب بھی ختم ہوگا, یہ ابھی نہیں پتا کہ کب ہوگا, لیکن جب بھی ختم ہوگا تو پھر ایک عجیب سی مہنگائی کا جو طوفان آئے گا, خاص کر ان کنٹریز میں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہلاتی ہیں, یعنی پاکستان, ایشیا کا پورا کارنر ہو گیا, اور پاکستان خاص کر اس میں شامل, کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, تو پاکستان میں اب مہنگائی کا ایک جو ہے نا بہت زور آنے والا ہے. نمبر جیسا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر جان ہے تو جہان ہے, زندہ رہیں گے تو آگے پھر کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہی سوچنا ہوگا کہ اگر شاپنگ بھی, ویسے تو شاپنگ کا کرنا ضروری تو نہیں تھا, لیکن اب جب یہ کھل چکی ہیں اور اگر آپ کو باہر جانا ہی ہے کچھ بھی لینے کے لیے, پھر آپ نے ان احتیاطی تدابیر جو پریکاشنری میجرز ہیں کہ آپ ماسک یوز کریں, سینیٹائزر یوز کریں, اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں یوز کریں جو آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے میں مدد کر سکتی ہے. توکل یہی ہوتا ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں توکل ہے اللہ پہ, توکل یہی ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ پہلے تالا لگائیں اور پھر اللہ پہ توکل کرنے کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر کو کھلا چھوڑ دیں, چوروں کے لیے پھر آپ حفاظت کرے گا اور گھر چھوڑ کے چلے گا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کورونا وائرس کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کئی لوگوں کو اس پہ ابھی بھی بھروسہ نہیں ہے, کئی لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ افواہ ہے. تو یہ حالت ہے, تو ہمیں بہت جلد اس پہ نا کچھ ڈیسیجن لینے ہوں گے, اور خاص کر اپنے کو اٹھانا ہوگا کہ اگر اپنے میڈیکل سسٹم کو صحیح کرنا ہوگا اور بہت ساری چیزوں کو اپنے درست کرنا ہوگا. ماشاء اللہ, آپ لوگ دونوں نے بہت اچھی بات کہی اور یہ کہا کہ جان ہے تو جہان ہے. صحیح بات ہے, اگر ہماری جان ہوگا تو پھر ہم کپڑے بھی بنا لیں گے, شاپنگ بھی کر لیں گے, اور بھی بہت سارے کام کر لیں گے. اسی لیے ہمیں ابھی ایس او پیز پہ عمل کرنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے. اچھا, یہ اگر کرونا وائرس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ کرونا وائرس کے بعد ایک ریسرچ کے مطابق کرونا وائرس کے بعد ریسنٹلی بالکل اچانک صورتحال بہتر نہیں ہو جائے گی. اس کے بعد بھی بہت بہت زیادہ ایشو ہوں گے. اس میں سے ایشو یہ کہ اگر اس میں بالکل آپ کلیئر نہیں کہہ سکتے کہ کرونا وائرس بالکل ختم ہو جائے گا, ہم اس کو محدود کر دیں گے تاکہ ایک جگہ وہ محدود ہو جائے, پھیلے نہ. اور ایک اس میں پرابلم یہ بھی ہوگی, اس کے بعد فوراً ایک مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آئے گا, اور جو سب سے زیادہ اس میں افیکٹڈ ہوں گے پاکستان, انڈیا اور جتنے ایشیائی ممالک ہیں, سب سے زیادہ اس میں یہ افیکٹڈ ہوں گے. تو سب سے پہلے تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ لاک ڈاؤن کے اثرات اس کے بعد, کورونا وائرس کے بعد کچھ ایسا کریں تاکہ مہنگائی کنٹرول ہو سکے اور ہم یہ سب سے بچ سکیں. کچھ کرنا چاہیے. اچھا, میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے, یہ صحیح کیا ہے؟ ان کا ڈیسیجن یہ صحیح ہے یا یہ غلط ڈیسیجن ہے ان کا؟ پلیز آپ لوگ ایکسپلین کریں. دیکھیے, یہ دنیا کے جتنے حکمراں ہیں, جتنی گورنمنٹ ہے, وہ اس وقت پریشان ہے. اگر ہم خالی عمران خان کے اوپر کرونا وائرس کے حوالے سے جو ان کے فیصلے ہیں اس کے متعلق اگر ہم بات کریں آبجیکشن کے انداز میں, تو یہ زیادتی ہو جائے گی. کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ خود کی اصلاح کر. خود کی اصلاح میں خود ہی اگر تنقید برائے تنقید شروع کر دوں, دنیا سے باخبر رہتے ہوئے بے خبری کا مظاہرہ کروں, تو ظلم ہوگا. ابھی دنیا میں جتنے بھی بڑے ممالک ہیں جن کے عوام بھی
ملینر ہے، جن کی جو بجٹ ہے ٹریلینز ڈالر کے اوپر ہے، وہ بھی پریشان ہے کیونکہ عوام چاہتی ہے نرمی. دیکھیے یورپ کے عوام چاہتے ہیں کہ ان کو فن کرنے کا موقع ملے، ان کو بیچ پر جا کر کے کھیل کود کرنے کا موقع ملے. پاکستان کے عوام کے مسائل یہ ہے کہ جی وہ نکل کر کے روٹی روزی روزگار کے لیے جدوجہد کریں. دونوں کے الگ الگ صورتحال ہے، الگ الگ گریونسز ہے. پاکستان کے حوالے سے یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے حوالے سے ابھی جو عمران خان نے جو فیصلہ کیا اس کو بولتے ہیں پریشانی کے عالم میں فیصلہ. اب دیکھیے صرف عمران خان نہیں، پورے دنیا کے حکمراں اس وقت ایسے ہی فیصلے کر رہے ہیں کیونکہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اب ہم کیا کریں. موت سے کون لڑ سکتا ہے؟ یہ جو وائرس ہے، یہ وائرس دراصل ہر 100 سال کے بعد اسی قسم کے وائرس آیا کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی کروڑ لوگ مارے گئے، لیکن اب چونکہ آگہی کا سلسلہ ہے، سوشل میڈیا کا سلسلہ ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر ایک خاص و عام باخبر ہو رہے ہیں. صحیح یا غلط یہ ان کے اپنے اوپر چوائس ہے. صحیح چاہے آپ حاصل کرنا علم صحیح ملے گا، غلط چاہے غلط ملے گا. اس وقت عمران خان پریشانی کی حالت میں، ان کے پاس، پھر میں بتاؤں اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں کسی کا سپورٹر یا کسی کا مخالف ہوں، مگر ان کے پاس چونکہ سیاسی طور پہ 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ خود کر لے. دیکھیے چاروں طرف سے پریشان ہے. ایک دوسرا نمبر، جب وہ کھولتے ہیں، اب ذرا دیکھیے کہ 5 بجے کے بعد نرمی یا 5 بجے کے بعد آسانی، سختی. اب یہ بتائیے کورونا کیا ٹائم ٹیبل دے کر کے آپ کے پاس آئے گا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت نرمی کر دی جائے گی، لوگ جائے بازار سے سودا خریدے اور آ جائے دوبارہ گھر. اللہ اکبر، یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کس کے پاس کورونا، کس کے ساتھ کورونا سفر کر رہا ہے، اردو والا سفر. لہذا اس وقت عمران خان کیا کہتا ہے یا کوئی چنگیز خان کیا کہتا ہے، چنگیز خان کا مطلب عمران خان کے سپورٹر غلط نہیں لینا بھیا. عمران خان کیا کہتے ہیں، کوئی اور حکمراں کیا کہتے ہیں، اس کو چھوڑے، اپنی جان کی حفاظت کریں. اگر سودا لینے جا رہے ہیں، جاب کرنے جا رہے ہیں، نوکری پہ جا رہے ہیں، اپنی حفاظت کی فکر کریں. جس طرح بھی آپ سب اب جانتے ہیں کہ کیسے حفاظت کی جائے. رہا یہ کہ راشن کا میں مخیر حضرات سے خاص کر کے گزارش اور زیادہ کروں گا کہ اپنے کام کو اور تیز کر دیں. یقیناً کر رہے ہیں، ہم 10 کو جانتے ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن اور تیز کر دیں. جو غریب لوگ ہیں، جو بیچارے گھر، جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہے. حسن، ابھی ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، وہ بچہ رو رہا تھا، اس کے گھر میں اس کو پیسہ بھی عمران خان کا جو اسکیم سے نہیں ملا، اس کے پاس کوئی راشن بھی نہیں ہے، اور اس کے گھر میں جو ان کے بیوی بچے بھائی بہن سب پریشانی کی حالت میں. تو اس وقت گو نہ گو صورتحال ہے. ہماری جو پوری معاشرہ جو ہے کرپٹ اور کرپٹ دونوں ہو چکی ہے. یعنی کرائم میں بھی آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا، پاکستان تو الحمدللہ پھر بھی اللہ کا خوف رکھنے والے میجورٹی لوگ ہیں، لیکن جہاں کیمرہ لگا ہوا ہے وہاں لوگ چوری کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ کھانے کی چوری کر رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے، احتیاط بھی کرنا چاہیے. شکر اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمارے پاس کمپلیٹ وے آف لائف دیا ہے. کیسے کس وبا سے نپٹا جائے ہمیں معلوم ہے. سب سے پہلے ہم بتایا اللہ کو یاد کرنے کا مطلب نہیں کہ اللہ اللہ کرے اور اپنے لوگوں کو تکلیف پہنچائے، یہ نہیں ہے. یعنی اللہ اللہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اور کسی بندے کو تکلیف نہ دے، اور ہو سکے تو بندوں کی مدد کرے. یہ ہے سر.
بہت ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی آپ نے. اس میں اگر ہم اس میں عمل کریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم اللہ کو اگر حاصل کرنا چاہیں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں. شاہ رخ, میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ ایکسپلین کریں. آپ کا جو سوال تھا کہ عمران خان نے لاک ڈاؤن کھول کے کیسا فیصلہ کیا ہے, تو میں ایک نیوٹرل سپورٹر کے طور پر میں کسی بھی پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں, اور میں ایک پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہر چیز کو دیکھتا ہوں. تو مجھے یہ والا فیصلہ بہتر لگتا ہے ان سینس کہ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر غربت بہت زیادہ ہے. تو اب یہاں پر ایسے کئی لوگ تھے جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے قدر, جیسے نے ذکر کیا کہ جن کی ڈیلی ویجز پہ تھے, کئی ہزار لوگ ایسے ہیں مڈل کلاس فیملی, ان کا بھی حال تھا کہ 1 مہینہ 2 مہینہ تو چلو برداشت ہو گیا. اب 2 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا, تو مطلب جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ بھی خرچ ہو گئی, جو کچھ بھی تھا وہ سب ختم ہو گیا. اب وہ کیا کرے, اب وہ پیشہ ور تو ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے لوگوں کے آگے, اور وہ مطلب وہ بھرم رکھتے سفید پوشی کا. تو اب وہ بیچارے کہاں جائیں کرنے والے. تو پھر یہ ایک کافی اچھا فیصلہ تھا کہ آپ بالکل الٹیمیٹ لاک ڈاؤن یہاں پہ انفورس نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ملک ایسا تحمل نہیں کر سکتا ہے یہاں کی آپ عوام کو. پھر ایک ریبیلین کہتے ہیں, آپ زبردستی انفورس کرنا چاہو گے. آپ ڈیموکریسی میں رہ رہے ہو, آپ جمہوریت میں رہ رہے ہو, اور آپ مارشل لا کی طرح کوئی انفورسمنٹ نہیں کر سکتے کہ آپ نے بھائی بولا لاک ڈاؤن ہے تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے. تو سندھ گورنمنٹ کا اسٹانس بہت ہی زیادہ اسٹرانگ تھا اس پہ کہ مطلب بالکل نہیں کھلے گا, کچھ نہیں کھلے گا. لیکن پھر اچانک سے انہوں نے ایک مذہبی جلوس کی اجازت دے دی کسی ایک خاص اور پھر ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہ پھر بہت ہی پیچھے آ گئے, اور انہوں نے اب سب کچھ ہی کھول دیا ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کے وہ بالکل ہی جیسا فیڈرل گورنمنٹ فیصلہ کر رہی ہے وہی فیصلہ ہو رہا ہے. پھر سپریم کورٹ نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا. سپریم کورٹ نے اپنا ایک فیصلہ دیا کہ بھائی دکانیں سیٹرڈے سنڈے بھی کھلیں گی, فرائیڈے کو بھی کھلیں گی, اور اب تو راتوں کو بھی کھلنے کا آ چکا ہے. اور یہی ہے کہ کورونا رات کو نہیں آتا, بلا شبہ کورونا ہر وقت ہی ہے. وہ جیسے کہ نا کہ 5 بجے کے بعد نہیں آئے گا, اور کھلے بالکل ایس او پیز پہ عمل ہو. اور یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی ڈس ایگری کر سکتا ہے. لیکن آپ جو 5 گھنٹے کے لیے دکانیں کھولتے ہیں نا, 5 بجے تک کے لیے, یہ ایک عجیب سا ایک ایسا سیناریو کریٹ ہوتا ہے کہ لوگ رش کرتے ہیں, لوگ بھاگتے ہیں ادھر, وہاں پہ رش جمع ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ 5 بجے دکان بند ہو جائے. زیادہ جو ہے کراؤڈ جمع ہونے کا ایک خطرہ ہے, جس سے کورونا وائرس کا پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. 10 بجے تک کھول دیں تاکہ لوگ ان کو پتا ہو کہ بھائی دکان بند نہیں ہونے والی, ہم آرام سے رش, اور ایسی جو ان کو ضرور کھولنا چاہیے. اب تو سب بھی کھل جائے گا پاکستان میں. جو ہے نا مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے, کیونکہ اگر صرف آپ پاکستان کی جو آبادی آپ اورنگی ہے, وہ ایشیا کی سب سے بڑی اچھی آبادی, ایشیا کی مطلب پوری دنیا کی سب سے بڑی اچھی آبادی کراچی اورنگی, اس کی آبادی تقریباً 47 لاکھ کے قریب ہے, 47 لاکھ. اور اس کے علاوہ لیاری ہے کراچی میں, اس کی آبادی بھی 2.5-3 لاکھ. 2015 کے جو سینسس ہوئے تھے اس کے لحاظ سے تو میرے خیال میں 1.5 لاکھ کی لگائی اس کی بھی آپ. تو اور جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ آبادی اتنی ہے کہ آپ کتنی بھی کوشش کر لو, آپ ڈور ٹو ڈور نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کو وہ نہیں پہنچا سکتے اور احساس بھی عمران کا کام ہے, لیکن وہ سب کو نہیں پہنچا سکتے. تو اب سب کچھ ہو ہی رہا تو ان کو کچھ یا تو ان کے لیے اگر آپ کو کمپلیٹ مدد یقین جس سے آپ تو پھر گھر پہنچائیں. اگر آپ تو پھر آپ کو لاک ڈاؤن میں ماشاءاللہ آپ لوگ نے بہت اچھی بات کہی ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی سب سے ماشاءاللہ آپ لوگ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور میں سب سے پہلے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا
کہ جو معبد حضرات ہیں جو تعاون کرتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سفید پوش افراد کو لے کے تعاون کریں. بہت اچھی بات ہے, آپ ڈبل کر دیں تاکہ جو بیچارے سے سفید داری. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان میں عبادت کرتا ہے, مطلب جو خلق کا کام جو بھی کرتا ہے, اس کو 70 گنا زیادہ ثواب اجر و ثواب ملتا ہے. یہ ہماری کتنی اچھی بات ہے. اگر ہم کوئی بھی نیک کام کریں اس کا ہمیں 70 گنا زیادہ ثواب پہنچے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بیچارے غریب فاقہ کر رہے ہیں بیچارے افراد, ان کو ہم ان سے تعاون کریں اور ان کی ہیلپ کریں تاکہ ان کے اچھے حالات ہو سکیں, تھوڑے بہتر ہو سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ سب نے اپنی رائے دی. ناظرین, سب سے پہلے آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز مل سکیں. اگر آپ اسے سبسکرائب اور لائک کریں گے تو ہمارا حوصلہ اور بڑھے گا اور ہم اور زیادہ محنت کریں گے اور آپ کو اچھی ویڈیوز دکھائیں گے. تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہماری چینلز کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. تھینک یو.